کہ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے سیکھا تھا. جو ہمارے محلے کا بال کاٹنے والا نا، میں نے اخلاص اس سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور ایسے عام آدمی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے. اور آپ فرماتے شریعت جتنی اجازت دیتی تھی نا، میرے بال اس سے بھی بڑھ چکے تھے، لیکن میں معذور تھا، پیسے ہی نہیں تھے بال کٹوانے کے. فرماتے میں اسی حالت میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال تو کٹواؤ. اب فرماتے پیسے نہیں تھے لیکن عقیدہ مضبوط تھا. میں نے کہا اگر شیخ نے فرما دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا بال کٹوانے کا. آپ فرماتے میں دکان پہ چلا گیا، شیخ نے کہہ دیا راستہ نکلے گا ضرور. آپ فرماتے وہ کرسی پہ بٹھا کے نا کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا. بال کاٹتے کاٹتے نا اس کی نظر مجھ پہ پڑی. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. تو آپ فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، اسی سے تیرا گھر چلتا ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹے گا، مفت تو نہیں کاٹے گا. تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، چل اس طرح کر، ہاں آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. یہ چیز نکل گئی ہے حضرت. اب لوگ کہتے ہیں جی میں کیوں کروں؟ میں کہتا ہوں بھائی اپنے اللہ کے لیے کرو، اپنے رسول کے لیے کرو، انہوں نے کہا ہے کرنے کو. بہت اچھے. بیوی کہتی ہے جی میں کیوں کروں؟ میں کہتا ہوں بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اس لیے کرو. بہت اچھے. خامن کہتا ہے جی میں کیوں کروں؟ میں کہتا ہوں بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اس لیے کرو. یہ جو نکل گیا ہے نا حضرت جی، یہ سب خراب ہو گیا ہے، اسے واپس لانا پڑے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت اچھے. یہ جو نکل گیا نا جی میں کیوں کروں، بھائی اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اللہ کے لیے کرو، اللہ سے اجر ملے گا. حضرت جی وہ ٹھیک نہیں جی میں ٹھیک کیوں ہو جاؤں؟ بھائی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. واہ 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 واہ. یہ جو نکل گیا ہے نا حضرت، اس نے ساری خرابیاں کر دی ہیں حضرت. وہ آپ فرماتے جب اس نے یہ سنا نا تو نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا. اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، بھائی تیرے اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں اس لیے سب سے آخر میں کاٹوں گا، تو انتظار کر بیٹھ کے. فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہے تھے اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب آپ فرماتے ہیں بال کاٹتا رہا، روتا رہا، میں بھی نیچے بیٹھ کے یہ نیت بناتا رہا بھائی ابھی تو پیسے نہیں ہیں، اگر کبھی اللہ نے دے دیے تو میں اسے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، ابو بکر شبلی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، بڑے بڑے مشائخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی ڈالی، بنائی، اس میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، اور لیکن میں اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. تو اب فرماتے ہیں وہ مجھے اخلاص سکھاتے ہوئے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تبھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بال کاٹنے والا اب تصوف پہ گفتگو کرے گا، یہ مجھے بتائے گا کہ تصوف کیا ہے. لیکن کیونکہ بڑے لوگ تھے حضرت جی، تواضع تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی پھر کیا ہے اخلاص، تم بتاؤ مجھے اخلاص کیا ہے. میں تو تم نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے، میں آج اس کا بدلہ لے کے آیا ہوں، تو کیا ہے اخلاص؟ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے اے جنید اخلاص یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں.